बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, चाँद पर पहुंचना बहुत अहम है, खलाओं को तस्खीर करना बहुत अहम है, समंदर की तह में गहराइयों में क्या क्या ख़जाने छुपे हैं इनको जानना भी बहुत अहम है। मगर इसके साथ साथ एक और चीज़ अहम है, इंसान को समझना, इंसान के रवैये को समझना। क्योंकि जो कुछ भी है ये सब इंसान के लिए है। अगर ये सब कुछ तस्खीर करने के बाद, ये खोजने के बाद भी इंसान बेचैन हो और नाखुश हो तो फिर आप बताइए कि इन कामयाबियों का क्या हासिल होगा। यही वजह है कि इंसान को समझने के लिए नफ्सियात, अदब और फ़लसफ़ा जो है वो बेपनाह अहमियत के हामिल हैं। इसी हवाले से दो बहुत ही उम्दा, बहुत ही काबिल, बहुत ही पढ़े लिखे मेहमान हमारे साथ हैं। दोनों माहिर नफ्सियात हैं। नफ्सियात के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उससे उनका ताल्लुक़ है। दोनों हमसफ़र भी हैं। मियाँ साहब जो हैं यानी कि डॉक्टर साहब वो एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं और मोहतरमा यानी कि जो बेगम साहिबा हैं उनकी वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर सदाकत अली साहब और उनकी अहलिया उज़्मा सदाकत साहिबा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब और बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। और ये बताइए, आखिर में एक तस्वीर आई थी ताजमहल की, तो इसका कोई नफ्सियात से ताल्लुक़ है बेगम को या शौहर को ताजमहल ले जाने का? अब ये ऐसे ही हम गए थे एक ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया में। वहाँ कुछ रिहैब हैं जो हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। वहाँ फिर हम गए थे तो दिल्ली गए, फिर ये ताजमहल गए। और उसके पस मंज़र से चूँकि हम सब वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से, तो इस वजह से। अच्छा, आप सारे पस मंज़र से वाकिफ़ हैं ना? हाँ, पूरे मौत के बाद बनाया था मेरा आप दोनों से सवाल है, कितना रिलेशनशिप के लिए बेहतर होता है अगर मियाँ बीवी किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन पे चले जाएं, किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे चले जाएं, कुछ अरसे के बाद ब्रेक ले लें, और कितने अरसे तक साहिब या बेगम साहिबा का मूड फिर ठीक रहता है? असल में जो मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ जो वक्त गुजारा जाता है, जिसे हम टुगेदरनेस कहते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और टुगेदरनेस के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ाना कोई कंटेंट क्रिएट कर सकें। अच्छा, वो तो आजकल कर रहे हैं व्लॉगर्स बहुत सारे, लेकिन मियाँ बीवी को अपने रिश्ते को वाइब्रेंट रखने के लिए एक दूसरे के लिए कोई बात घड़नी पड़ती है, कोई कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो उनके दरमियान दिलचस्पी के अमूर बढ़ते रहते हैं। अच्छा, किस किस्म का कंटेंट जो है वो क्रिएट किया जाए जो कि दोनों को करीब लाने का बायस बने? जैसे दोस्तों के दरमियान। हाँ, मगर इस रिश्ते में एक मसला ये है ना कि बहुत सारे लोग दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। दुश्मनों के दरमियान दोस्ती कैसे होगी? वो इसी वजह से ऐसा होता है कि उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती बातों की। जो लोग बहुत भी कम एक दूसरे से मिलते हैं तो 12 घंटे तो इकट्ठे गुजारते ही हैं, और उस दौरान उन्हें पता नहीं होता कि एक दूसरे का दिल कैसे लुभाना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब तो डॉक्टर साहब ये रह गया कि दिल कैसे जलाना है एक दूसरे का। वो एक इरिटेबिलिटी की फ़ज़ा पैदा हो जाती है जिससे गुबार फिर निकलता है। वो आजकल आप एक कंटेंट देखते हैं जो रील की शक्ल में बड़ा मशहूर है कि वो न्यूजीलैंड की असेंबली में एक खातून जो है कागज़ फाड़ के बड़े जोशो खरोश से कोई नारे लगाती हैं।
تو بیویاں بھی عموماً ایسے موقعوں پہ جب کہ وہ تھوڑی سی بھر جاتی ہیں اپنے اندر سے تو کوئی نہ کوئی موقع وہ نکال ہی لیتی ہیں نہیں اللہ کرتا گلا ایسا؟ کرنے میاں کا۔ نہیں کرتا؟ میاں ایسے نہیں کرتے، میاں کے ظلم کرنے کے اور طریقے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اب میں ذرا بیگم صاحبہ کا موقف لے لوں گا، جی ٹھیک ہے؟ آف کورس وہ ذاتی موقف نہیں دیں گی، جو ان کا کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ تجربہ ہے وہی بیان کریں گی۔ پلیز ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا تجربہ ہے اس وقت؟ اچھا، یہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ایک اٹیچمنٹ ڈٹیچمنٹ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے قریب بھی آنا ہے پھر آپ نے تھوڑا دور بھی جانا ہے۔ مجھے اگر آپ یہاں ایک اجازت دیں، یوسفی صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب ہمارے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے میزان کار، کہنے لگے دیکھیے یہ ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا دن جنگ کرتے ہیں مگر رات ایک ہی مورچے میں بسر کرتے ہیں۔ یہ فرینڈشپ فیکٹر ہوتا کیا ہے ایک، اور دوسرے اگر نہ ہو تو آپ دونوں سے میرا سوال ہوگا فردن کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا ہے؟ اچھا، فرینڈشپ فیکٹر میں 3 باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس کو کرنا آسان ہوگا۔ اگر کوئی ٹرسٹ نہیں رکھتا، ٹرسٹ کو آپ سمجھ لیں محبت اور رسپیکٹ ہے، اگر وہ رشتے میں نہیں ہے تو وہ بھی رشتہ برقرار نہیں رہے گا۔ لیکن خالی کمٹمنٹ اور ٹرسٹ کافی نہیں ہے کسی بھی میاں بیوی کے تعلق کو زیادہ بیٹر کرنے کے لیے، اس میں تجسس کا ہونا ضروری ہے جس کو انگریزی میں کیوروسٹی کہتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے اٹینشن، کہ ایک دوسرے کو توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے جو افیکشن، کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ خالی کپڑے لا کر دینا یا کریڈٹ کارڈ دینا یا مہینے کی تنخواہ لا کے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ محبت کے 2 بول بولنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ جو فرینڈشپ فیکٹر ہے یہ زیادہ بہتر ہونے کی طرف جائے۔ ہسٹوریکلی بہت ساری متس ہیں جنہوں نے میاں بیوی کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے گاؤں دیہات کی خواتین کے منہ سے بھی کبھی نہ کبھی یہ سنا ہوگا کہ مرد سرانے دے سپ ہوندے نے۔ اچھا، اب یہ ایک اتنی بڑی بات ہے جو وہ اتنی آسانی سے کہہ دیتی ہیں، تو اس کے پیچھے سینکڑوں سال کی ہسٹری ہے کہ مرد جو ہے کسی زمانے میں بہت پہلے پولیگیمی میں یقین رکھتے تھے۔ اب دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ پولیگیمی میں یقین نہیں رکھتے، منوگمی میں۔ جی منوگمی سے بھی اب تو بعض لوگ لیکن اصل میں وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو فرینڈشپ فیکٹر کی بات جو کر رہی تھی عظمیٰ صاحبہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوستوں میں بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو فرینڈشپ ہے سٹیل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ڈرفٹ وے کر جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار وقت ہی نہیں ملتا، تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے وقت نہیں ملتا۔ اسی طرح جب بیوی کو خامد وقت نہیں دیتا اور بیوی تقاضا کرتی ہے وقت کا اور خامد کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت باقی تو موجود ہوتا ہے، کام کاج کے لیے ہو سکتا ہے، اگر وہ ورکہولک ہے یا اس کو کوئی اور اس کے مشاغل ہیں تو وہ اس کے لیے وقت ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں کے پاس سمارٹ فون کے لیے وقت ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ایک نظم کا مصرع یاد آ گیا، میں بھی اب فارغ نہیں، مجھ کو بھی لاکھوں کام ہے، ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں۔ شکر ہے اسی انپڑھ دوویں جی، سانو پتہ ہی نہیں فلاسفی سلیسنوس کہ کی ہوئی۔ شادی شدہ تو ہے نا؟ جی جی الحمدللہ۔ تو آپ دونوں کو کیا تجربہ ہے؟ سر کچھ بھی نہیں، صبح اٹھ کے بیوی دیاں گالاں، گھیو دیاں نالاں، دوپہرے تازیاں جتیاں، رات نو تازے چھتر ڈنڈے او مار دیے۔ ہاں جی، ساڈے چ ضرورت نہیں، وہ کہہ رہی ہوں کیس کرا دیں۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ کا باہر کا ایکسپوجر ہے، باہر سے بھی آپ نے پڑھا، آپ دونوں نے پڑھا، اگین یہ ہماری کلچرل گروتھ ہے، ہماری کلچرل تربیت ایسی ہے، یا پوری دنیا میں آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ عورت خاص طرح سے سوچتی ہے، مرد خاص طرح سے سوچتا ہے، یا یہ ہے کہ انوائرمنٹ مختلف ہو تو دونوں کسی بھی طرح سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو عورت ہے نا وہ چاہتی ہے کہ مرد گیس کرے، یس، یہ بات یعنی وہ اس کو پتہ چل جائے کسی۔ ہمارے ہاں کی عورت چاہتی ہے، یہ پوری دنیا، کوئی بھی عورت چاہتی ہے کہ اسے کہنا نہ پڑے، اگر اسے کہنا پڑے گا تو پھر اس کی ویلیو فوراً گر کے ایسا ہے؟ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی جذبات کے حوالے سے ہم جو خواتین ہیں یا زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کسی بھی کلچر کے اندر خواتین کو، تو انہیں رونا دھونا پتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جو میری نیڈ ہے وہ میں کمپلینٹ کے بغیر کیسے اس کو بتا سکتی ہوں۔
جیسے خواتین کے بارے میں یہ کافی جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ تانے تشنی بڑے دیتی ہیں. چاہے جتنی بھی خواتین تانے دے رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وہ کوئی ایک کمپلینٹ کر رہی ہیں, اس کمپلینٹ کے پیچھے کوئی ایک ان کی ضرورت ہے جو کہ مثبت ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جب بھی ہم زبان سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ چند لفظ سیکھ لیا ہم نے گھر کے اندر تو ہمیں بات کرنی بھی آ گئی, جبکہ بات کرنی جو ہے یہ کوئی ایک اور دلچسپ جو ہے ایک مشغلہ ہے جس کو سیکھنے کی طرف جانا چاہیے. جیسے آپ شاعری بہت اچھی کرتے ہیں تو آپ اپنی بات کو اچھے انداز سے بیان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے کامن پرسن. سو کامن بندے کے پاس بات کیا ہے, جو اس نے اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا وہی اس کی تربیت ہے. ہمارے یہاں پہ کسی بھی خاتون کو جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے یا لڑکا جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں نہیں بتایا جاتا کہ کل کو جب شادی ہوگی تو سلیبس کیا ہوگا. ٹھیک, سلیبس ڈیفرنٹ آ جاتا ہے. تو سب سوال لازم ہے. میں آپ دونوں سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مرد اور عورت صرف فزیکلی اور بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہیں, ادروائز ذہنی طور پہ دونوں بالکل ایموشنلی اور سوچنے کے حوالے سے بالکل ایک جیسی سپیشیز ہیں, یا آپ سمجھ چکے؟ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ویسٹ میں بھی عورت کی یہی رویہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید لیکن اب وہاں پہ ایموشنل اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہے, یعنی وہاں پہ بات کرنا, اپنے جذبات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان جذبات کی ورتھ رکھنا زیادہ ہے. ایک میں آپ کو بات شیئر کروں گی کہ ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ خواتین مردوں کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, ان کے اثر کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور مرد بھی خواتین کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جبکہ پاکستان کا جو کلچر ہے یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کا جو کلچر ہے وہاں پہ خواتین مردوں کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتی آ رہی ہیں صدیوں سے, مرد نہیں کرتا. اور مرد کو لگتا ہے کہ اگر میں انفلوئنس مانوں گا, اپنی بیوی کی کوئی بات میں مانوں گا تو یہ کوئی میری ایگو اجازت نہیں دیتی, پھر میں مرد کس بات کا, میں انفیریئر ہو جاؤں گا. کلچر اجازت نہیں دیتا, تھلے لگ جائیں گے. اسے کلچر بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کی تابعدار ہو تو اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے, اور جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک پلیٹ بھی پکڑا دے ٹیبل پہ تو اس کی ماں اسے گھور کے دیکھتی ہے, کیونکہ کلچر اسے اجازت نہیں دیتا, اسے زن مرید اور برے برے الفاظ کہتا ہے, لہٰذا اس کو اپنی لاج رکھنی پڑتی ہے کہ اسے تھوڑا سا ایسے پریٹینڈ کرنا ہے جیسے کہ وہ قسم کی. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین اور مرد جو ہوتے ہیں یہ بالکل دو مختلف اجناس ہیں, آپ یوں سمجھیں. نفسیاتی طور پہ بھی نہیں, نفسیاتی طور پہ ہی نہیں, جسمانی طور پر بھی اور کیمیکلی. اتنا تو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں. دونوں کے برین میں بھی سلائٹلی ڈفرینس ہے, یعنی جو برین کا سائز بھی ہے وہ بھی خواتین کا مردوں سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, تھوڑا چھوٹا. میں نے میرا نہیں خیال کیا, دوبارہ دیکھ لیکن سائز کا مطلب نہیں ہے کہ عقل کم ہے. اچھا, سائز دماغ کا چھوٹا ہوتا ہے لیکن زبان کا لمبا ہی ہوتا ہے. عورتوں میں برین کی جو پٹنے والی باتیں کر رہا ہے. عورتوں میں جو برین کی گروتھ ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے, اور وہ 25 سال کی عمر میں ان کی گروتھ پوری ہو جاتی ہے, جبکہ مردوں کے دماغ کی جو گروتھ ہے وہ 28 سال میں پوری ہوتی ہے. تو عورتیں جلدی میچور ہوتی ہیں. مجھے تو اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہوئے روز یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک میری گروتھ مکمل چھوٹے سے مسئلے کے بعد آپ جاتے ہیں ناظرین, اور میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, اور ہر تعمیر میں کچھ پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں اور کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کو میں نیگیٹو نہیں سمجھتا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج ہوتے ہیں, اور وہی چیلنج جو ہے وہ ہمیں آدمی سے انسان بناتا ہے, کسی کو بھی, مرد ہو یا عورت ہو. اس اپنی خرابیوں کو ہی ہم روزانہ کی بنیاد پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی چیز آہستہ آہستہ ہمیں بہتر انسان بناتی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے آتے ہیں, کہیں نہیں جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر صداقت علی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ صداقت صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. تو گہن کے میں آپ کے لیے بہت ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بیگم صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی خواتین کے ذہن کے حوالے سے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ خواتین کے برین کے اندر قدرت نے وری کا ہانہ زیادہ رکھا ہوا ہے. خواتین کہتی ہیں وری اور مرد کہتے ہیں ڈونٹ وری. اور خواتین کے پاس ہوتی ہے ایک یہ وری, دوسری بیاہ والی وری.
اچھا اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں اور بچے پالنے ہوتے ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ خواتین جب رات کو سو رہی ہوتی ہیں تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اٹھے گا تو خاتون کو فوراً جو ہے وہ جاگ جائے گی اور اس کی نیڈ کو پورا کرنے کی طرف جائے گی، جبکہ بستر کے اوپر اسی بستر پہ جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ہوگا لیکن اس کو خیال نہیں آئے گا کہ بچہ ہے. سو خواتین اور مرد جو ہیں ان کے اندر جو بھی کوالٹیز ہیں یا قدرت نے ان کے باڈی کے اندر جو ڈیفرنسز رکھے ہیں، برین میں جو ڈیفرنسز رکھے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. میں سمجھ گیا. میں لیکن پھر آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا کہ مجھے آپ کی بات سے لگا کہ آپ اس معاشرے کی بات کر رہی ہیں جہاں پہ خاص طرح سے خواتین کے ذہن کو اور ان کے کردار کو اور شخصیت کو اور مرد کے کردار کو اور ذہن کو اور شخصیت کو شیپ اپ کیا جاتا ہے. ایک خاص انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے بالکل اپوزٹ رویہ ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے. مگر وہاں پہ جو مرد ہے وہ باقاعدہ بیبی سیٹنگ کرتا ہے، پوری رات اٹھ کے بچوں کو دیکھتا ہے، ڈائپر چینج کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کی تخصیص تو نہ ہوئی نا، یہ تو کلچر نے وہ تخصیص پیدا کر دی کہ یہاں کی عورت یہ سوچتی ہے کہ میری ذمہ جو داری کہہ ہے. رہی ہے کہ کمپلیمنٹری جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا چڑیا لائی دال کا دانا. آئی گاٹ اٹ، میں سمجھ گیا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خاتون کے ذہن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وری جو ہے وہ زیادہ ہے، مرد کی وری نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل یہ دے رہی ہے کہ جیسے عورت جو ہے وہ ساری رات اٹھتی ہے بچے کا خیال رکھتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وری جو ہے یہ ہمیں ویسٹ میں مرد کے ہاں بھی نظر آتی ہے. تو کیا ویسٹ میں جو مرد پیدا ہو رہا ہے وہ ڈفرینٹ ذہن کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، عورت ڈفرینٹ ذہن کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے؟ ذہن سیم ہے، وہاں پہ پریکٹس ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ پریکٹس ڈفرینٹ ہے کیونکہ خواتین کو وہاں پہ فائنینشیل برڈن بھی سنبھالنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے کلچر میں زیادہ تر خواتین کو وہ برڈن سنبھالنا نہیں پڑتا، وہ سارا برڈن مرد کے اوپر ہے. تو پھر آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ کلچرل ڈفرینس ہوا نا، عورت یا مرد کا ذہن تو ڈفرینٹ نہیں ہوا. نہیں، میں برین سٹرکچر کی بات کر رہی ہوں اور یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے، یہ کوئی میرا کہنا نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ چیز ہے، ریسرچ سے ثابت ہوتی ہے کہ خواتین کا برین جو ہے اس میں سلائٹ ڈفرینسز ہیں دین جو میل کا برین ہے. اور اگر آپ قدرت کو انڈرسٹینڈ کریں یا آپ سائنس کو، یہ آپ ساخت کے ساتھ ساتھ رویے کی بات ہاں، یعنی اناٹمی جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ خواتین کا ایک اپنا کردار ہے کسی بھی گھر کے اندر، مرد کا ایک اپنا کردار ہے جو کہ دونوں نے کمپلیمنٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ ایک گھرانہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. دیکھیں خاتون جب اپنے بچے کا خیال کرتی ہے تو اس کی جو موٹیویشن ہے ہارڈ ویئر سے آتی ہے، برین سے آتی ہے. بندہ جب اپنے بچے کا خیال کرتا ہے ویسٹ میں یا ایسٹ میں یا جہاں کہیں بھی، تو اس کی موٹیویشن جو ہے وہ سافٹ ویئر سے آتی ہے، یعنی مائنڈ سے آتی ہے، تو یا تربیت سے آ رہی ہے، تربیت سے آ رہی ہے. کہہ رہا ہے آپ جانوروں میں اگر دیکھیں تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے جو مادہ ہے جیسے بلیاں ہیں یا کوئی اور، آپ نے گھریلو بلیوں کو اگر آبزرو کیا ہو، ہمارے ہاں 9 بلیاں ہیں تو ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں بس بلیوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں آپ. وہ انہی کی بلیاں، میری ہی لائی ہوئی بلیاں ہیں، بٹ کنبا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑھانے میں کافی اہم کردار. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ اور تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کی لائی ہوئی بلیوں کو دیکھتے ہیں. یہ ایک بلی لائی تھی لیکن میرے ہی پھر منورنگ سے وہ 9 تک بات ہوئی. آپ کے گھر میں تو بلین کا کاروبار ہو رہا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ وری زیادہ کرتی ہے، اور آپ نے اس سے ایگری کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایگری کیا، اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس کے سولوشن کی طرف جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ کہتے رہنا اور سنتے رہنا چاہتی ہے. تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ رویہ جو ہے یہ انفیریئر رویہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ انفیریئر نہیں ہے. خواتین کو بھی کچھ ٹرین ہونے کی، جیسے مردوں کو بیٹر پریکٹسز کی ضرورت ہے تو خواتین کو بھی بیٹر پریکٹسز کی ضرورت ہے، جس میں ہم خواتین کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی کوئی ضرورت سادہ الفاظ میں کیسے بیان کر سکیں، جس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں پیراگرافز کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے پانی چاہیے، یہ ایک سادہ سا فکرہ ہے. مجھے کپڑے چاہیے، یہ سادہ سا فکرہ ہے. مجھے 10,000 روپے کیش چاہیے، یہ سادہ سا فکرہ ہے. ہم خواتین جو ہیں شوہر کا صرف ایک ہی ہے، اچھا جی پانی چاہیے، اچھا جی. دیکھیے اب تک جو گفتگو ہوئی اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ خواتین کے اندر آپ دونوں کا یہ کہنا ہے ممتا ہے یا جو کیئر کا جذبہ ہے وہ خدا نے زیادہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور مرد کے اندر وہ نسبتاً کم ہے اس طریقے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ہاں کا جو رویہ ہے کہ خواتین مخصوص طرح کے کام دیکھیں، مرد مخصوص طرح کے کام دیکھیں، یہ آپ سمجھتے ہیں دونوں کہ یہ بہتر اور زیادہ نیچر کے قریب ہے
کیونکہ ویسٹ میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رول کے ساتھ جینڈر جو ڈسکرمنیشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کسی کو بھی دے دیں, اس کی تربیت کر دیں تو وہ ٹھیک طرح سے کرے گا. یہ ایک فرق نظر آتا ہے دونوں معاشروں میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کلچر میں یعنی یہ ایک تفریق سی ہے کہ دونوں اب سیم ہیں, لیکن دونوں کے اوپر پریشر بھی پھر ڈبل ہیں. مرد کو گھر بھی آ کے دیکھنا پڑتا ہے, خواتین کو گھر سے باہر نکل کر فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی لینی پڑتی ہے, جیسے ہاں گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے. جیسے ویسٹ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ دونوں 50-50 کریں گے, جبکہ ہمارا جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے اس میں 50-50 کا کانسیپٹ نہیں ہے. کمائے گا سب کچھ مرد اور سب خرچ عورت کرے گی. تو میرے خیال میں یہ زیادہ جو ہے سوٹیبل ارینجمنٹ ہے کہ جس میں مرد کمائے اور عورت جو ہے وہ گھر خرچ کرے. کٹی پارٹیز کرے نہیں, کٹی پارٹیز نہیں. عورتوں کے اوپر ایک میجر رسپانسبلٹی ہے, وہ بچوں کی تربیت کی ہے جو کہ اس نے پیدا کیے ہیں. ان کی تربیت کرنا ایک نسل نہیں اس نے تیار کرنی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہمارا معاشرہ نیچر کے زیادہ نزدیک ہے. یہ بالکل بانٹ کے آپ حصہ بکھرا کر دیتے ہیں کام کاج کا, تو اس میں جو کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ چلتا ہے, اور دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مرج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہ یہ رشتہ کمپیریزن کا نہیں ہے, یہ کمپلیمنٹ کا رشتہ ہے. اور اگر آپ اپنی انڈیویجول حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور رکھیں, آپ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کرنے کی طرف جائیں. لیکن ہمارے کلچر میں ایک چوائس یہ بھی ہے کہ اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی بندہ مجبور نہیں کرے گا, اور اس بات کو کلچرلی رسپیکٹ کیا جاتا ہے. سو آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, ضرور کریں. ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہم کام کرتے ہیں اور 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور ہم گھر بھی آتے ہیں. یہ جو آپ نے پکچر دیکھی تاج محل کی, اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ہم 4 دن ٹریننگ کروا کر تو پھر گئے, اور ہم 3-4 گھنٹے ہم نے وہاں پہ اسپینڈ کیے, اینڈ دین وی کم بیک. دیکھیں ایک چیز ہے کہ بچہ جیسے اسکول سے گھر واپس آتا ہے تو وہ ماں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہاں کیا ہوا. اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا دونوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کے پاس اوور فلوئنگ کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ جو ہی وہ ایک دوسرے سے ملے تو ان کے پاس کوئی تازہ کلام ہونا چاہیے. ماحول سازگار نہیں بناتا, سازگار رکشا بنا بیگم صاحبہ وہ ماحول سازگار بنانے کی ذمہ داری مرد کی ہے جو آیا ہے, یا جو بیوی جو اگر اس وقت گھر میں ہے؟ دونوں کی ہے, کیونکہ یہ رشتہ دونوں کا سانجھا رشتہ ہے. اس میں کسی ایک فرد کے اوپر زیادہ ذمہ داری آپ نہیں ڈال سکتے کہ آپ رشتہ نبھانے کی طرف جائیں. اور میں ایک چیز اور سمجھا کہ دونوں کو اچھا لسنر ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے, جو مجھے آپ دونوں کی باتوں سے اصل بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, بات کرنے کے لیے کوئی مواد نہیں ہے, تو بیویوں کو خاص طور پر کنیکٹیویٹی کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ کنیکٹ کیے بغیر ان کو بہت خلا محسوس ہوتا ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو وہ محض کنیکٹ کرنے کے لیے بعض اوقات کوئی لڑائی جھگڑا چھیڑ دیتی ہیں, اور مرد بھی بعض اوقات اس میں پھر شمولیت اختیار کرتے ہیں محض اس لیے کہ چلو ذرا رونق لگی رہے. اس میں ضروری ہے کہ میاں جیسے ہم دونوں ہیں تو ہمارے پاس بہت کانٹینٹ ہے, کیونکہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں کم از کم. کتنی بور زندگی ہوگی ڈاکٹر صاحب, آپ تو لڑائی نہیں کرتے ہوں گے؟ لڑائیاں بھی بڑی کرتے ہیں. مطلب تہاڈے گھر رونق نہیں لگتی ہے. یہ کوئی نہ کوئی موقع اللہ نکال ہی دیتا. ناظرین, بہت ہی خوبصورت اور عمدہ اور بہت ہی قابل کپل ہمارے ساتھ موجود ہے. آف کورس ڈاکٹر صاحب اور عظمیٰ صاحبہ کی پوری سوسائٹی رسپیکٹ کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر صداقت علی صاحب, محترمہ عظمیٰ صداقت صاحبہ. پروگرام کے لیے مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کس مرحلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. اچھا یہ جی کڑی دی کافی چو پتی ضرور نکلتی ہوں لگے پتی کا کی تل لگے کافی. پروگرام کے بعد میں آپ کا بھی چیک اپ کرواؤں گی. مجھے لگتا ہے آپ کا برین چھوٹا رہ گیا. واو, تمہارے خیالات میری وائف سے کتنے ملتے ہیں. گاڈ
जी डॉक्टर साहब और बेगम साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी बेगम मुझे ना बहुत ज़्यादा कॉल्स करती हैं और अक्सर वो कहती हैं कि मैं मोहब्बत में करती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ को जानता हूँ कि वो शक के बिहाफ पे करती हैं और इसकी वजह से इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल मोहब्बत है ना उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। ओह डॉक्टर साहब, अच्छा, ये बहुत घरों में ये देखने में आया कि एक दफ़ा बीवी कॉल करती है, खामद उठाता नहीं, वो फिर कॉल करती है, फिर वो तीसरी दफ़ा। असूल ये है कि जब भी आप किसी को कॉल करेंगे और वो अगर नहीं उठाएगा तो वो कॉल बैक करेगा, और इसके अलावा अगर कोई बार बार कॉल करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर चोट लगा रहा है। तो मैं तो सब ख़वातीन को या लोगों को ये कहूँगा कि जब आप किसी को एक दफ़ा कॉल करते हैं और वो कॉल नहीं उठाते तो फिर आपका सिर्फ इंतज़ार करना बनता है। लेकिन ऐसा डॉक्टर साहब तो उसमें ये डर होता है ना, वो इंतजार में कमबख्त को गुल न खिला दे। ये मसला होता है। और गुल खिलते हैं ना तो वो फिर सब तक बात पहुंचती है, बजाय इसके कि पैरानोया में पड़ा जाए। देखिए, छोटा मोटा शक तो इंसान की फितरत में है। कारजा की बीवी से पैरानोया पै जाए, बार पैरानोया ना करो। लेकिन जब आपका शक हद से बढ़ जाता है तो ये एक साइकियाट्रिक इलनेस है, ये नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी या दिमागी आर्जा है कि चेज़ करना, पीछे चलना और हर वक्त पता चलाने की कोशिश करना कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो एक मर्फीज लॉ है कि अगर आप सोचते हैं कि किसी चीज़ में गड़बड़ हो सकती है तो वो हो ही जाती है। तो बेहतर ये है कि आप विजिबल पे इक्तफा करें और विजिबल को देखें, और अगर आप विजिबल से अच्छी तरह डील कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो मैं मोहतरम को यही कहूँगा कि बेगम साहबा को कहें कि चैट जीपीटी पे जाके पता करें कि अगर खामद एक दफ़ा कॉल ना उठाए तो फिर क्या करना चाहिए। अगर चैट जीपीटी ने कह दिया कि पहुंच जाओ, क्या तो ये भी होता है। नहीं, चैट जीपीटी हमेशा आपको मर्दों के साथ रहती है। चैट जीपीटी आपको हमेशा करंट विजडम के मुताबिक बेहतरीन आंसर जल्द से जल्द देगा। और अगर उसने करंट विजडम जो है वो हमारे खित्ते से उठा लिया तो फिर तो घर पहुंचे ही पहुंचे। वैसे डॉक्टर साहब, मैं अब दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, पहले आपका जवाब आ जाए, फिर हो सकता है मुझे अगले सवाल की ज़रूरत पड़े। जैसे फ़ोन है, लोग प्राइवेसी की बड़ी बात करते हैं और अपना अपना वो है ना जी, दुनिया कैसे सोचती है, ये तो यानी कि बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म के मामलात है ना। ये कोई यानी कि कोई ट्रैफिक का सिग्नल तो नहीं है जो 100% हम सब उस पर अमल करेंगे और हम समझते हैं किसी को नुकसान हो सकता है। मतलब मैं मिसाल के तौर पे मेरे घर में ये आज 20-25 बरस हो गए, मैंने ज़िंदगी में कभी उस पर अभी भी इत्तफाक से देखी है खुला हुआ, कभी मैंने वो नहीं लगाया। लेकिन इसके क्या हुदूद व क़यूद होने चाहिए साइकोलॉजिकली? क्या मियाँ और बीवी दोनों को ये इजाज़त और सहूलत होनी चाहिए कि उसके ऊपर वो ना हो, क्या होता है वो पासवर्ड ना हो, या आप समझते हैं होना चाहिए? पासवर्ड जो है बेसिकली कोई शख्स सिर्फ घर में नहीं रहता, उसने बाहर भी मूव करना है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड को यूज कर सकता है। लेकिन अगर फर्ज करें कि घर के अंदर है तो बीवी को ये क्यूरोसिटी नहीं होनी चाहिए कि पासवर्ड क्या है। अगर ये क्यूरोसिटी है तो इसका मतलब है कि पीछे कोई शक का कीड़ा जो है उसके दिमाग में चल रहा है। जितना आप उस कीड़े को फीड करेंगे वो परवान चढ़ेगा, और जब भी आप फोन उठा के कुछ देखेंगे तो कुछ ना कुछ फिर निकलेगा उसमें से जरूर। तो बेहतर है कि आप ना ही देखें। ठीक। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता इतना करीबी है, जो वो एक दूसरे का लिबास है। जी जी जी। तो फिर उनके दरमियान ये पासवर्ड की दीवार नहीं होनी चाहिए। जी सदाकत साहब कहते हैं कि जो नफ्सियात के प्रोफेसर हैं वो खोए खोए रहते हैं, उनकी बेगमत कहती कुछ हैं, सवाल कुछ करके वो जवाब कुछ देते हैं। आपका इन दोनों के मामले में क्या राय है आपकी? जी डॉक्टर साहब, असल तो आप ही बताएंगे। अच्छा, वो कहाँ बताएंगे? ये काफ़ी पुरानी एक यानी बात है जो कि प्रिवेल करती है। मैं जब स्टूडेंट थी तो तब भी ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं वो आधे खुद पागल होते हैं। ये खुदा खास नहीं कहा उसने। अच्छा, वो आधे खुद पागल होते हैं। और अगर आप आज से 20-25 साल पहले किसी भी साइकियाट्रिस्ट को मिलें जो कि ख़ास तौर पे किसी ट्रबल्ड एरिया के अंदर जैसे एडिक्शन है या साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, उन इलाजगाहों में काम करते हैं और वहाँ पे डे नाइट रहते हैं, तो उनके अंदर कुछ बिहेवियर आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं
साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो हैं वो भी नॉर्मल लोगों में से उभर के ऊपर आते हैं। तो हमारे यहाँ कोई सेल्फ केयर का ज़्यादा रिवाज है नहीं है, वॉक का कोई रिवाज नहीं है, खाने पीने में एहतियात का कोई रिवाज नहीं है, 8 से 9 घंटों की नींद रात की का कोई रिवाज नहीं है। हम अपने आप को मॉडर्न समझते हुए ये समझते हैं कि हम जितना रात को देर तक जागेंगे हम उतने मॉडर्न हैं, हम अगर हर रोज़ खाबे खा रहे हैं तो हम उतने तो मॉडर्न डॉक्टर हैं। साहब ऐसे नहीं है? डॉक्टर साहब को मैंने पिछले 18 सालों में चेंज होते देखा है। अच्छा, यानी मैंने उन्हें एक टिपिकल लाहौरिये से एक नूरी नस्तलीक इंसान बनते हुए देखा वाह, है। बना दिया। कि बहुत मेहनत किया आपने, हैं? ठोक बजा के ठीक कर दिया आपने। मैंने मेहनत नहीं की, डॉक्टर साहब ने खुद बड़ी मेहनत अपने ऊपर की। और जितने भी लोग इनसे मुतल्लका इनके इलाजगाह में काम करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो एक सबक जो डे 1 ही हमें मिलता है वो ये है कि अपने ऊपर काम करने की तरफ जाएं, जिसमें वॉक्स बड़ा प्रोमिनेंट हिस्सा है, जिसमें रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खाने पीने में एहतियात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कोई भी अगर थोड़ा फरबा बंदा है तो वो आप महीनों के अंदर उसको स्लिम स्मार्ट होता हुआ देखेंगे। ये हम नहीं कहते बल्कि ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसमें वो हर दिन गुजर रहा होता है और वो अपने बारे में मुख्तात रवैया अपनाता है। वैसे मैं आप लोगों से जानना चाह रही थी कि आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज? इसका जवाब डॉक्टर साहब इसका जवाब रहने ये एक्चुअली इस तरह का सवाल है जिसमें से फिर ये सवाल बच्चे भी देगा। इसको अगर आप छोड़ दें तो हम इसे कहेंगे कि वेल लेफ्ट। आई थिंक हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आपस में, और शायद ये एक बुनियादी वजह थी जो कि मैरिज तक फिर हमें लेकर भी आई। वाह, तो क्या कहेंगे इसे? आप लोग अपनी जुबान में इस शादी को क्या कहेंगे? रिदा के लिए क्या? लव तो नहीं कह सकते इसको। जब आप किसी को काफ़ी अरसे तक देखते हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं और आप देखते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बेहतर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट। व्हाट इज लव देन? लव जो है वो तो एक एडिक्टिव बिहेवियर है। हम तो लव को एक नेगेटिव रवैया समझते हैं जो कि आपको बाकी दुनिया से, बाकी रिश्तों से, बाकी ज़माने से दूर लेके जाता है। सुभान अल्लाह, लेकिन क्या कहने। हर एडिक्टिव बिहेवियर जो है इंसान के लिए बड़ा सूदिंग होता है। जैसे रात को 2 बजे अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो आप समझ लें कि वो मज़ा तो बहुत आएगा। ऐसा सर क्या बात है। लेकिन मुझे बताइए कि रात को, आधी रात को खाने ऑर्डर करना, घर पे खाने मंगवा के खाना बेवक्त और सोतों को जगा के भी खिलाना और इससे लुत्फ लेना, क्या इसके अच्छे नताइज हो सकते हैं? बहुत फर्क है। तो इसी तरह आप बड़े मोहतरम हैं, मगर मोहब्बत का जज्बा है। डॉक्टर साहब आप बड़े मोहतरम, मगर जो आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल डिफरेंट मिसाल है। ये जो तस्वीर आपने जाके खिंचवाई, ये मोहब्बत की वजह से इमारत। ये आपका ख्याल है, हमें उस वक्त बिल्कुल ये सोच नहीं आई। नहीं तो डॉक्टर साहब ताजमहल च केड़ा चने लाए सी। मैं इस सवाल का आसान जवाब दे देती हूँ। मोहब्बत के बारे में कॉन्सेप्ट ज़्यादातर ये है कि ये अंधी होती है, ये गूंगी भी होती है और बहरी भी होती है। तो हमारे बीच में वो अंधी मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने एक दूसरे को देखभाल के, सोच समझ के, यानी अरेंज मैरिज की। हाँ, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कैलकुलेटेड किस्म की मैरिज, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो कैलकुलेटेड मैरिज। और ये जो मोहब्बत का एलिमेंट है ये हमने फिल्मों से सीखा है बेसिकली। अगर फिल्में ना होती तो बहुत सारे लोग मोहब्बत करते ही नहीं। आप बड़े डॉक्टर साहब काबिल एहतराम है मेरे लिए, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अब ये बात करूँ। इसलिए नहीं कि मैं मोहब्बत का शायर हूँ, और इसलिए नहीं मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख़ की बात भी नहीं कर रहा, मगर मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जो मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा रहा, और उसके अंदर आप तारीख़ भी शामिल कर लीजिए, तो मैंने देखा है लोगों ने बहुत बहुत शिद्दत के साथ और बड़े खुलूस के साथ एक दूसरे को चाहा है। और अगेन मेरा जो तजुर्बा रहा और मेरा जो मुतालिया रहा और जो मुशाहिदा रहा, उसमें बड़े खुलूस के साथ और किसी भी किस्म की दुनियावी आलाइश से पाक हो गए लोगों ने एक दूसरे को चाहा है, एक दूसरे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। और अगेन मैं ये नहीं कहता कि अगर उन लोगों ने किया है तो सारे ही लोग ऐसा करें। आपके जज्बात और आपका तर्ज़ ज़िंदगी बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, जैसे आप सोचते हैं, मगर मेरा ये मानना भी है, अब मैं अपने आप को इस तरफ रख रहा हूँ, मेरा ये देखना भी है कि लोग बहुत चाहते हैं, और जब वो चाहते हैं
تو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب تخت اور تاج چھوڑے ہیں. ہم جو دونوں ہیں جس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے وہ سائنس اورینٹڈ کافی ہے, اور یہ بات ہمیں شادی سے پہلے ہی پتا تھی کہ ہم سائنس اورینٹڈ ہیں. سو میرے خیال میں آپ جس نظر سے محبت کو دیکھتے ہیں ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے اس کو. ہمارے ہاں ہمارے پروفیشن جو محبت آپ دیکھتے ہیں ہم اسے کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے سامنے کوئی محبت کرو تو پانی چھوڑ دو. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, تھوڑے سے وقت ایک بار واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عظمیٰ صداقت صاحبہ. اور اگین میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ نہ کیلکولیٹڈ زندگی گزارتے ہیں اور نہ سب لوگ محبت والی زندگی گزارتے ہیں, اور ہر شخص کی طرز زندگی کا احترام کرنا چاہیے. میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا. اور اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا, پروگرام کے اگلے مرحلے کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ڈاکٹر صاحب اور محترمہ, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ میں چونکہ ایک پروفیشنل ہوں تو خواتین کا کریئر میرے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. جہاں مجھے اپرچونٹی ملتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ خواتین اپنے کریئر میں آگے بڑھیں. سو آئی ڈڈ سم تھنگ جس سے کسی کا کریئر خراب ہونے کی طرف گیا. So I regret that doing. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, میرے ذہن میں صرف یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ چیزوں کا دیر سے کیوں پتہ چلا. یعنی جو باتیں آج سمجھ میں آئی ہیں ساری زندگی گزار کے, تو یہ 25 سال 50 سال پہلے کیوں پتہ نہ چلی. محترمہ, ابھی جو آپ نے بات کی, یہ فرمائیے کہ آپ نے ان سے کسی موقع پہ اظہار کیا اس بات کا کہ میں نے, نہیں, آج ٹی وی کے تھرو اظہار ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں تو وہ دیکھ رہی ہوں گی یا جان رہی ہوں گی, جان رہے ہوں گے. ٹی وی تو لوگ دیکھتے ہی ہیں. اچھا, مگر آپ نے ان سے کہا نہیں؟ کہا نہیں. تو ایز اے ہیومن بینگ, اور آپ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہیں, کہیں رہتا ہے اندر خود بخود سی ایک گلٹ سا کہ کہہ دینا چاہیے, ایک کلوجر تو ہونا چاہیے نا چیز کا؟ رہتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز کا کلوجر ہو. لیکن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو جانا چاہیے تاکہ پھر آپ اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. ریپینٹنس کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں, انسانی نفسیات میں؟ یعنی جسے پچھتاوا کہتے ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور معافی تلافی اور اضافی کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں شیم ہوتی ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے آپ کو ناقص یا غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ہستی کے خلاف تاثر لے جاتے ہیں, جو کہ بہت نقصان دہ ہے. تو جو گلٹ اینڈ شیم ہے اس میں فرق ہی یہ کہ گلٹ آگے بڑھ کے مداوا کرنے کو کہتا ہے, اور جو شیم ہے وہ پیچھے ہٹ کے چھپنے کے لیے. ویری انٹرسٹنگ. کیسے آدمی یہ جان سکے کہ اس وقت وہ شیم کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے یا گلٹ کے اس میں داخل ہو رہا ہے, یا کیسے شیم کو گلٹ میں کنورٹ کر کے اور بہتر رویے کی طرف جائے؟ دیکھیے, شیم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہائیڈنگ سے نکل آئیں. اوکے. آپ پہلے کسی ایسے بندے سے شیئر کریں وہ بات جو کہ آپ کو کرنا ہے, جو سیف ہے, اور جب اس سے حوصلہ افزائی آپ کو ملے, آپ کا چناؤ صحیح ہوگا, تو آپ کی جھجک دور ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو صحیح معنی میں بتا سکیں گے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں. کیونکہ جب ہمارے اندر سے یہ ممتاز ہونے کا خپت نکل جاتا ہے تو ہم شیم سے بھی نکل آتے ہیں. شیم اس وقت تک رہتی ہے جب تک ہمیں یہ خپت ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور میرا بچہ اسکول میں اول آئے, اور مجھے دنیا میں نمبر 1 کی حیثیت حاصل ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, پچھلے سیگمنٹ میں جو بات ہو رہی تھی, جیسے ہم یہ جو جذباتی نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں, شاعر, اور یہ دنیا کو اور طرح دیکھتے ہیں نا, کہ بھئی اب وہ ایک خاص طرح کا فقر, خاص طرح کا زہد, خاص طرح کا دنیا داری سے تھوڑا تھوڑا گریز پایا جاتا ہے. تو یہ جو محبت کرنے والی مخلوق ہے, آپ تو بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہوں گے نا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نہیں, بے وقوف لگتے ہیں آپ کو یہ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اعتدال جو ہے وہ اس کی میں بات کر رہا تھا. اصل میں محبت تو ایک بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے جو کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. محبت دوست احباب ہیں, ماں باپ ہیں, بیوی بچے, سب آپ کے ساتھی, کولیگ, سب سے آپ کر سکتے ہیں.
اور بنیادی محبت جو ہے نا وہ انسانوں سے، اور اس سے بھی بڑھ کے محبت پھر خدا سے. صحیح. تو جب آپ اتنی ویرائٹی والی چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی ساری محبت ایک جگہ مرتکز ہو گئی ہے تو پھر اس سے پرابلم. آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت مناسب بات نہیں؟ ہاں، میرے خیال میں اس سے توازن بگڑ جاتا ہے نا. سر میں ایک باری محبت کرنے والے نوں چھیڑیا سی. اچھا. انہیں ایڈی ایڈی وڈی اعتدال کڈی نہ ملی. اسی ٹائم پوچھ لیا ہونا انہوں نے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اس نے اہم بات کی ہے کہ محبت کا اعتدال سے تعلق نہیں ہوتا. کیا کریں اس کا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ایسا لگتا ہے، یعنی محبت آپ جب ایک سورس سے کرتے ہیں، یعنی کوئی ایک آپ کا ٹارگٹ ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں، تو اس میں بے اعتدالی تو آئے گی. اب کیا کریں ڈاکٹر صاحب کہ وہ دل اگر کسی کو دھڑکے دیکھ کے تو کیا کرے آپ؟ دھڑکنے دے اس کو. دل تو 14,000 دفعہ روزانہ دھڑکتا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ 14 کروڑ مرتبہ بھی دھڑکے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر وہ جو دھڑکنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ دیکھیں نا، میں نے ایک شعر کہا تھا اس پہ، اس سے کرنی ہے سینکڑوں باتیں، اس سے کرنی ہے سینکڑوں باتیں، دل کی دھڑکن بحال تو ہو لے. وہ دھڑکنا جس کے بعد بحال نہیں ہوتی ہے. وہ آپ جسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی کہتے ہیں، اور اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے، تو یہ خبط قسم کی چیز ہے. ہاں دیکھیں نا، آپ کے نزدیک خبط ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا تھا. آپ بے وقوف سمجھتے ہو کہ نہیں، بے وقوف نہیں سمجھ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اوصاف ہونے چاہیے نا. یار ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل بڑی اہم بات کر رہے ہیں. آپ بڑی کیلکولیشن کی بات کر رہے ہو، درست ہے. آپ میرے لیے بھی بہت قابل احترام ہے. میں بالکل آپ سے میں بہت احترام سے اپنی رائے رکھ رہا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے اور میرے لیے بڑی رسپیکٹ ہے اس کی. یہ حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ ایک دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کیوں اچھا لگتا ہے. دیکھیں نا، میں تو آپ کا پرستار ہوں، یعنی آپ کی نظمیں میں پڑھتا ہوں، ہاں، اور میرا دل خوش ہوتا ہے اس سے. یہ لطیف احساسات جاگتے ہیں. یقین جانیے، میں اپنے خاندان میں یا کالج میں جب میں کچھ شیئر نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، تب بھی بہت سارے لوگ مجھے چاہتے تھے بلا وجہ. اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس کا کیا کریں؟ وہ کیا چیز اصل میں یہ ہے کہ جو لطیف جذبات پیش کرتے ہیں آپ شاعری میں، یا کوئی بھی شاعر جو پیش کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک روح کی غذا ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے، پر وہ پریکٹیکلی اپنی دنیا میں ان کو اپنا لینا جو ہے بعض اوقات خسارے کا پیدا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نفسیات دان ہیں، کہ یہ کیا رویہ ہے کہ کوئی شخص کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر وہ اچھا لگتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، ہم نے مردوں کو عورتوں کو مردوں کو چاہتے دیکھا ہے، اور وہ کامیاب نہیں تھے، وہ اچھے بھی نہیں تھے، مگر لوگ چاہتے. یہ کیا چیز ہے؟ سائنس اس کی جو توجہ کرتی ہے وہ ایک چیز ہے جسے فیرومونز کہتے ہیں. فیرومونز کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ دو انسان جب ان کے آمنا سامنا ہوتا ہے تو دونوں انسان کے جو فیرومونز ہیں اگر وہ میچ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کیمسٹری بن گئی ہے. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری کیمسٹری زیادہ بنتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ کم بنتی ہے، کچھ کے ساتھ بالکل نہیں بنتی. آپ کسی کو ملتے ہیں آپ ریپلسو فیل کرتے ہیں، اور کسی سے آپ ملتے ہیں تو آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک ہے کہ کس طرح وہ جو کیمسٹری کو جوڑتا ہے. کہ کوئی کیوں اچھا لگتا ہے ہم نہیں جانتے. یعنی کہ لڑکا جو ہے وہ ڈبل ہائیڈروجن اور لڑکی جو ہے وہ آکسیجن، پانی کی طرح ہونی چاہیے، اور ان دونوں کو فیرومارز دینے چاہیے. زیادہ تر لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا کہ آپ کو فلاں شخص کیوں اچھا لگتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں، بس اچھا لگتا ہے. یہ جو پتہ نہیں ہے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے. ہاں، اس کا کیا آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو نہیں پتا کہ کون سی ویلیوز میرے لیے امپورٹنٹ ہیں، کون سے اوصاف امپورٹنٹ ہیں. میں ایک لڑکی چن رہا ہوں یا لڑکا چن رہا ہوں، اس میں سے کل فیملی میں نے بنانی ہے، تو وہ فیملی کس نہج پہ جائے گی. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے
फिर पता लगाना चाहिए। वैसे तो लोग मोहब्बत करते हैं तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि वो किसी से क्यों मोहब्बत करते हैं। जैसे कि वो गाना है कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, पूछा भी ना कौन हो। वाह। तो मतलब बाजुकात ये सूरत हाल भी तो होती है। उस जमाने की सारी फिल्मों के कंटेंट के आप खिलाफ हैं, गाने आपको याद है। डॉक्टर साहब बहुत अदब पसंद इंसान है, शायरी जो गाने हैं काफी उनसे शगफ रखते हैं, मगर रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक नहीं है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। प्रैक्टिकल है, ठीक है। practical। और आप दोनों ऐसे ही हैं? दोनों ही ऐसे हैं। दोनों ऐसे हैं। तभी हमारी निभ रही है। अच्छी बात है जी। और मैं तो समझता हूँ कि यही रोमांस है जी, अच्छी बात है। एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे का एहतराम करना। देखिए रोमांस ये भी है कि जब हम एक दूसरे से चंद दिन के लिए दूर होते हैं, ये अपने मैके जाती हैं, तो मुझे दिल चाहता है कि ये जल्दी से हाय हाय, यही तो समझा रहा था मैं डॉक्टर साहब आपको। मोहब्बत कहते हैं सर। और जब ये जाने की बात करती है कि 5-6 दिन बाद मैंने जाना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब मेरी हाय डॉक्टर साहब, और देखो और डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश सुने, मैं आपके पास आऊंगा 10 सेशंस के लिए, एक सेशन के लिए आपने भी मेरे पास ये बात वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। मगर इसी को मोहब्बत कहते हैं डॉक्टर साहब, और किसको कहते हैं? चले मैं समझता हूँ कि आज की मुलाकात में मैंने पता चला दिया कि मोहब्बत क्या है। और हमने इसके अलावा, आपने तो एक चीज़, आपका बड़ापन है आप ये कह रहे हैं, मगर हमने दर्जनों चीज़ें आपसे सीखी। हमने ये सीखा कि इंसानी नफ्सियात को समझना चाहिए, इंसानी बिहेवियर को समझना चाहिए, और हमने ये सीखा कि लाज़िम बात है कि शऊर के साथ रिश्तों के हवाले से भी फैसले करने चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी शाम बना दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप तशरीफ लाए, बड़ी इज्जत अफजाई, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बेगम साहब आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और मोहब्बत का इतना जिक्र हुआ तो 2 अशार पर, मोहब्बत के अशार पर। अच्छा, यहाँ मेरी एक फरमाइश जी, आपसे जी। है कि आपकी एक बड़ी मशहूर ज़माना नज़्म है कंगन, अगर आप वो कुछ इरशाद करते हैं। मैं आपको पेश कर देता हूँ। और ये आप सिर्फ कैलकुलेटेड वे में सुनना चाहेंगी या मोहब्बत भरे अंदाज में डॉक्टर साहब के लिए सुनना ये चाहेंगी? आपके मोहब्बत भरे अंदाज में, जिस मोहब्बत को आप जानते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप पे असर हुआ, बेगम साहबा पे कोई असर नहीं हुआ। उनके 2 सेशन। तो जी आप दोनों की नजर है जी, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे हैं दोनों को। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमनी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता, और मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन। ये आपकी इतनी खूबसूरत नज़म है और मुझे इतनी पसंद है कि मैं सारी साइंस इस पे कुर्बान। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तो मोहब्बत जीत गई आज है। थैंक यू सो मच। और मैंने तो अपने लिए कहा था, मगर वो मोहब्बत के देखिए कई रूप हैं। तो एक रूप ये भी है कि एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है। कैलकुलेशन भी ना, कैलकुलेशन और बाहमी एहतराम जो है, मैं समझता हूँ वो भी मोहब्बत ही का एक एंगल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कितनी ही कैलकुलेशन क्यों ना हो, और कितनी ही कैलकुलेशन और कंपैटिबिलिटी क्यों ना हो, मुझे लगता है कि वो भी मोहब्बत उसके अंदर मौजूद होती है। तो एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है, एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं। जो तवील अरसे की रफाकत और साथ है, ये मोहब्बत ही की एक किस्म हुआ करती है। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।